بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایک زرعی یونیورسٹی میں تعلیم کے آخری مرحلے میں تھا۔ میری تعلیم کے ساتھ ساتھ تحقیق کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ اس تحقیق کے مطابق مجھے زمین کے مختلف حصوں پر اگنے والی گھاس پر تحقیق کرنا تھی اور اس گھاس پر اثر انداز ہونے والے مختلف عناصر پر بھی کچھ ایسی رپورٹ بنانی تھی جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت پر اگر تحقیق نہ ہو تو ہمارے ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی۔ خیر، اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ شاید میری کہانی سے بور ہو جائیں۔ آپ کو میں اصل وہ بات اور وہ واقعہ بتاتا ہوں جس نے میرا جنات کے اوپر یقین اور بھی پختہ کر دیا۔ مجھے جنات کے بارے میں صرف ایک بات پر یقین تھا کہ ایسی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس جہاں میں موجود ہے۔ میں نے تو کبھی اس بارے میں خود نہ ہی کوئی بات سنی تھی اور نہ اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، اس لیے اس بات کا اقرار کرنا یا انکار کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی اور نہ میں اس بات کو صحیح سمجھتا تھا۔ خیر، اب میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی تحقیق پر سب سے زیادہ وقت بھی دوں گا اور اسے سب سے بہتر بنا کر پیش کروں گا۔ انہی دنوں اس تحقیق کے سلسلے میں میری ملاقات مختلف مالیوں اور نرسری والوں سے بھی ہونے لگی۔ بھلے ہم لوگ تعلیم یافتہ صحیح، مگر نرسری والوں اور مالیوں کو جتنا پودوں کی اقسام کا پتہ ہوتا ہے اور جتنا ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی محقق اپنے لیے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ میں بھی ہماری یونیورسٹی کے پیچھے بنے ایک باغ میں چلا گیا۔ یہ باغ حکومت ہی کی ملکیت تھا۔ یہاں پر جو مالی تھے وہ بھی سرکاری تھے، مطلب کہ انہیں سرکار کی طرف سے تنخواہ دی جاتی تھی۔ میری نظر میں یہ سب سے خوش قسمت لوگ تھے جن کا زیادہ تر وقت پودوں کے ساتھ گزرتا۔ ان کی صحت کے لیے یہ چیز بہت بڑی نعمت تھی۔ خیر سے وقت گزرنے لگا۔ اب میرا روز آنا جانا یہاں اسی باغ میں رہتا۔ میں نے دیکھا تھا کہ ان سب میں ایک مالک جس کا نام عبدالباری تھا، وہ خاموش سا رہتا تھا۔ وہ زیادہ باتیں بھی نہ کرتا، لیکن جب وہ آتا تو باقی مالی خاموش ہو جاتے اور پھر جو بھی بات پوچھنا ہوتی میں مالی عبدالباری سے ہی پوچھ لیتا۔ مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ عبدالباری کو جتنی معلومات ہے وہ ان سب مالیوں میں سے کسی میں نہیں تھی، لیکن یہ صرف علم کا روب نہ تھا جس کی وجہ سے باقی مالی اکثر دب جایا کرتے۔ ان کی آنکھیں جھک جاتیں اور چہروں پر عجیب سا خوف طاری ہو جاتا۔ میں یہ بات کئی بار محسوس کر چکا تھا، مگر میں نے خود اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے ان کی آپسی کوئی دشمنی ہو اور یہ خوف نہیں بلکہ نفرت ہو، کیونکہ میں چہرے پڑھنے میں اتنا ماہر نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن ہونے والی ایک چھوٹی سی گفتگو نے میرے اس زاویے کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے پودے لگا رہا تھا کہ ایک مالی جس کا نام کرم دین تھا وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت عبدالباری وہاں موجود نہیں تھا۔ ان پودوں کو لگانے کے لیے مٹی مجھے عبدالباری نے ہی بھر کر دی تھی۔ عبدالکریم جو کہ دوسرا مالی تھا وہ میرے قریب بیٹھا اور ایسے ظاہر کیا جیسے کہ وہ عبدالباری کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ وہ بار بار اس کے گھر کی طرف دیکھتا، کبھی میری طرف، اور آنکھوں میں ایسے سوال لیے ہوئے تھا جیسے مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیا تمہیں عبدالباری کی بات پر اتنا یقین ہے کہ تم اپنی ساری تحقیق کا دار و مدار اسی کی باتوں پر کر رہے ہو۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں یہ بات سمجھ ضرور گیا تھا۔ میں نے اسے خود ہی کہہ دیا، عبدالباری نے یہ مٹی مجھے لا کر دی ہے، یقیناً یہ اچھی ہی ہوگی، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا تم۔ اس مالی نے اچانک نفرت اور حقارت سے کہا تو میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کون سی خوش فہمی؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے الجھتے ہوئے جواب دیا، میں اتنا انجان اسی لیے بن رہا تھا تاکہ عبدالباری اور باقی مالیوں کے درمیان جو چپکلش سی چل رہی ہے مجھے اس کا احوال معلوم ہو سکے۔ تب وہ کہنے لگا، مجھے عبدالباری کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں ہے۔ عبدالباری اس قدر غیر حقیقی باتیں کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان اس پر یقین نہیں کر سکتا،
اور تم تو بالکل مت کرو، آپ فکر نہ کریں، تحقیق کے بغیر ہم یقین تو کیا کوئی بات لکھتے بھی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے عبدالکریم کا منہ تو بند کر دیا۔ پھر مجھے برا محسوس ہونے لگا، اس کی عمر بھی 49 کے قریب ہوگی۔ اب ایسی بات کرتے ہوئے میں اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا، ظاہر ہے اسے اپنی بے عزتی ہی محسوس ہونا تھی۔ تبھی میں نے اسے ازراہ ہمدردی یا پھر اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے پوچھ لیا، ویسے عبدالکریم صاحب یہ تو بتائیں کہ عبدالباری صاحب سے سب لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر ایسا کہا تاکہ وہ اپنی کہانی سنانا شروع کر دے۔ ایسا ہی ہوا۔ تب وہ عبدالباری کی برائیاں کرنے لگا، بولا کہ یہ مالی نہیں، یہ پورے کا پورا جادوگر ہے۔ اس کی سفید داڑھی اور اس کے چہرے پر موجود اس رونق پر مت جانا، یہ تو قدرتی پیدائشی پٹھان ہے، اسی لیے اس کا چہرہ چمکتا ہے، لیکن دیکھو کہ قدرتی رنگ گورا ہونے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر کیسی نحوست پرستی ہے۔ عبدالکریم نے نفرت سے کہا تھا، اچھا جادوگر ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ میں نے اور زیادہ حیرت دکھائی تاکہ عبدالکریم اور بھی باتیں مجھے اس مالی کے بارے میں بتا دے۔ دراصل مجھے یہ باتیں بہت لطف دیتی تھیں۔ تبھی عبدالکریم اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے بولا، ارے تم نہیں جانتے کہ اس نے اس باغ میں کیا کیا نہیں کیا، یہ تو اس نے اپنے چلہ گاہ ہی بنا لی تھی۔ ہم نے سرکار میں شکایت کی تو کچھ بدلاؤ آیا، ورنہ عبدالباری پوری رات آگ جلائے، کوئی جڑی بوٹی آگ پر پھینکتا اور عجیب باتیں اپنے منہ میں بڑبڑاتا۔ یہ بات آس پاس کے سبھی لوگ جانتے تھے۔ ہم لوگوں نے جب مل کر عبدالباری کو منع کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہمارے ہی گھروں کو نشانہ بنا لیا۔ کبھی کہیں آگ لگ جاتی، کبھی کہیں کسی کے گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا۔ تبھی سب لوگوں نے مل کر عبدالباری سے معافی مانگی، کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو وہی کرو، لیکن ہماری جان چھوڑ دو۔ لیکن بیچ میں نے جا کر سرکار کو یہ بات شکایتاً عرض کر دی۔ عبدالباری کو اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ تب سرکار نے آ کر جب جائزہ لیا کہ یہاں پر مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے نہ صرف عبدالباری کا رتبہ کم کر دیا بلکہ اسے اس بات پر پابند بھی کیا کہ وہ سرکاری خزانے کو اور سرکاری زمین کو اپنے فائدے یا اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ عبدالباری کو اس بات پر ہم سبھی پر شک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب نے مل کر اس کی شکایت کی ہے، جبکہ اہل محلہ بھی اس پر پہلے ہی شک کرتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اب اگر محلے میں کوئی بھی ایسی مشکوک چیز ہوتی ہے تو سب لوگ عبدالباری کے پاس آتے ہیں اور اسے کسی نہ کسی طرح یہ بات منواتے ہیں کہ تم اپنا فیصلہ واپس لے لو اور لوگوں پر ظلم نہ کرو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبدالباری کے قبضے میں جن ہیں، وہ جن جس بھی گھر میں عبدالباری کی دشمنی ہو وہاں جا کر نقصان پھیلاتے ہیں، بڑے ہی شریر اور شرارتی جن ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ کریم الدین کی بات سن کر میں حیران بھی ہوا اور کچھ مجھے ہنسی بھی آنے لگی۔ لگتا ہے اس کے جنوں سے تم بھی ڈرتے ہو۔ میں نے آگ پر جیسے تیل چھڑکا۔ ہاں ڈرتا تو ہوں، میں انسان ہوں، لیکن میں خود بزدل نہیں ہوں۔ بس بیوی بچوں کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے، ورنہ میں اس عبدالباری کی گردن اڑا دوں۔ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ سراسر دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اس کے جادو کا اچھا استعمال کرتا۔ گویا کریم خود بھی عبدالباری کے اس جادو کرنے کی صلاحیت سے اچھا خاصا متاثر تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عبدالباری سے دوستی کر کے اسے یہ بات ضرور اگلواؤں گا۔ آخر ایسا کون سا جادو ہے کہ سبھی مالی اس سے ڈرتے ہیں؟ ضرور یہ جادو نہیں بلکہ کوئی معمولی سی بات ہوگی جس کی بنا پر یہ ان سب لوگوں کو ڈرا دھمکا کر رکھتا ہے۔ خیر اگلے دن عبدالباری باغ میں ہی موجود تھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے لیے ایک سفید ٹوپی کا تحفہ لایا تھا۔ یہ ٹوپی میں نے بہت عرصے سے اپنے گھر میں رکھی تھی۔ میں نے سوچا تھا جب میں تبلیغ جماعت کے ساتھ 40 روز کے لیے جاؤں گا تو ضرور اس ٹوپی کو استعمال کروں گا۔ اس میں ایک الگ ہی خوشبو تھی، یہ مجھے ایک بزرگ نے دی تھی جو بہت نیک طبیعت معلوم ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ نہ جانے میں نے کون سی نیکی کی تھی کہ اپنی ٹوپی اتار کر انہوں نے مجھے دے دی تھی۔ یہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے پوری کہانی یاد نہیں تھی۔ میں نے عبدالباری کو جھوٹ موٹ کہانی بنا کر سنا دی اور پھر اس ٹوپی کے سچے قصے بیان کر دیے۔ میں نے کہا
تم اس باغ کے سب سے اچھے مالی ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں اچھا سا تحفہ بھی دے دوں۔ ویسے تو میں نے سنا ہے کہ تم ایک بہت بڑے جادوگر ہو، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا۔ میرا ماننا ہے کہ اگر عبدالباری جیسا انسان جادو کرتا بھی ہے تو وہ دوسروں کے بھلے کے لیے کرتا ہوگا۔ میری بات سن کر عبدالباری کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ صاحب جی، آپ کو کس نے بتایا کہ عبدالباری جادوگر ہے؟ خدا نخواستہ جادو تو اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ ایک لعنت ہے۔ میں تو ایسے فائدے پر لعنت بھی نہیں بھیجتا جو مجھے جادو جیسے گندے کھیل سے حاصل ہو۔ میرے پاس کچھ جنات ہیں جو میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور یہ میں جانتا ہوں کہ بات کس نے کہی ہوگی، کریم ہی ہے جو مجھ سے سب مالیوں میں جلتا ہے۔ اسی نے میرے بارے میں بری بری خوفناک باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ یہ سب لوگ مجھے جن یا پھر دیو سمجھنے لگے ہیں۔ میں ان سب کی غلط فہمی دور بھی کر دوں، مگر پھر ایسے دوستوں کا کیا فائدہ جو کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر تم سے نفرت کرنے لگے۔ عبدالباری کی باتیں مجھے بڑی ہی عقل والی لگی تھیں۔ عبدالباری، باتیں تو مجھے تمہاری بڑی متاثر کن لگی ہیں۔ میں نے اس کی تعریف کی تو وہ اور بھی زیادہ کھل اٹھا۔ شکریہ صاحب، آپ کو اگر میرے سے کوئی بھی مدد چاہیے ہو، میں اپنے موکلین کو کہہ دوں گا۔ یہ جنات مجھے اپنے ماں باپ سے وراثت میں ملے ہیں۔ یہ میرے ماں باپ کے بھی غلام تھے اور اب یہ میری غلامی پر مجبور ہیں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں، ان کا برسوں کا چلہ ہے جس کی وجہ سے یہ جنات ان کے غلام بھی ہیں اور کچھ ان کے شاگرد ہیں۔ میں نے ان جنات کی جماعت کا ایک سردار بھی مقرر کیا ہے۔ زیادہ تر اختیارات میں نے انہی کے پاس رکھے ہیں۔ جنات کو اگر یکدم آزاد کر دیا جائے تو وہ انسان کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ ان کے اختیارات بڑھا رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ میں یہ سارا کھیل بند کر دوں گا۔ ویسے بھی مجھے اس بات پر بالکل بھی اچھا نہیں محسوس ہوتا کہ انسان کے حصے کی محنت جن کریں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے ان موکلین سے کچھ نہیں لینا۔ عبدالباری کی باتیں تو ختم نہ ہو رہی تھیں جبکہ اب میں بھی سوچنے لگا تھا کہ عبدالباری واقعی جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے بھی بھلا کون سے موکل کہ وہ اس کی ہر بات مان لیتے اور اس کے لیے جو بھی کام ہوتا اسے فوراً سر انجام دیتے، مگر عبدالباری بضد تھا کہ اس کے پاس جنات ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں عبدالباری کو اس بات پر ضرور آزماؤں گا، اور اگر وہ اس بات پر سچا نہ رہ پایا تو میں عبدالکریم سے دوستی کر لوں گا اور اس بات پر اسے خوب جلاؤں گا۔ مجھے جھوٹے لوگ زہر لگتے تھے، اگر کریم سچا تھا تو مجھے اسے جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ خیر، اس بات پر یہ موضوع یہیں ختم ہو گیا۔ ان دنوں ویسے بھی میرے امتحانات چل رہے تھے۔ میں نے کریم کے بارے میں یا عبدالباری کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے امتحانات پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ امتحانات کے ختم ہوتے ہی میرے لیے بہت ساری مشکلات آن کھڑی ہوئیں، جس میں ایک یہ تحقیق کا مسئلہ بھی تھا جس کے لیے مجھے کسی بیرون ملک سے گھاس منگوا کر اس پر تحقیق کرنا تھی اور یہ جانچنا تھا کہ کیا یہ گھاس ہمارے ملک میں بھی اگائی جا سکتی ہے۔ بیرون ملک کی بجائے میں کسی بھی شمالی علاقے سے ایسی گھاس لا سکتا تھا، لیکن شمالی علاقہ جات کا سفر بھی 18 سے 15 گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے۔ میرے لیے تو یہ بات بہت بڑی مصیبت بن گئی تھی۔ خدا جانے مجھے کس نے کہا تھا کہ میں اس مضمون میں اپنی تحقیق کرنے کا نہ صرف ذمہ لوں بلکہ سب سے مشکل تحقیق کا موضوع بھی چنوں۔ خیر، اب جو کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے سوچا پہلے عبدالباری سے پوچھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ایسی کسی نایاب گھاس کے بارے میں بتا دے جس کے بارے میں باقی لوگوں کو نہ معلوم ہو، اور پھر یوں میرا تحقیق کا یہ عمل بر وقت ختم ہو جائے اور مجھے ڈگری بھی مل جائے۔ لیکن پھر اس آڑ میں وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں عبدالباری کے گھر گیا۔ اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ آج تک شاید یونیورسٹی کا کوئی عملہ اس کے گھر میں نہیں گیا تھا۔ بتاتا چلوں کہ میں ایک طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی جامعہ میں بچوں کو پڑھانے کا کام بھی کرتا تھا۔ یوں میں نے عبدالباری سے مدد لینے کا فیصلہ کیا تو عبدالباری کو یہ بات بڑی عزت محسوس ہوئی۔ وہ اس چیز کو اپنا فخر سمجھنے لگا۔ یوں وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اب میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنا مدعا بیان کیسے کروں۔ تب میں نے اس کے پسندیدہ موضوع جنات کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی۔ عبدالباری بھی بڑا پرجوش ہو گیا۔ وہ میری بات دھیان سے سننے لگا۔ عبدالباری، میں نے اس کی گفتگو کے آخر میں سوال کے انداز میں اس سے پوچھا تھا،
اگر تمہارے پاس واقعی جنات ہیں تو اس کا کوئی ثبوت بھی ہے کیا؟ میری بات پر عبدالباری اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، کیوں نہیں، میرے گھر میں اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ قالین ہے جو جنات نے مجھے ملک ایران سے لا کر دیا تھا۔ یہ قالین میرے بزرگوں کا خواب تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم غریبوں کے گھر بھی ایرانی قالین کبھی آ پائے گی۔ ہم تو اگر سالوں بھی محنت کرتے رہتے تو ہمارے گھر میں ایسے قالین نہ آ پاتے۔ اب تم ایک کمرہ چھوڑو، ہمارے گھر کے سبھی کمروں میں یہی قالین ہیں۔ ان قالینوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے اندر مٹی کو جذب نہیں کرتے بلکہ دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ قالین بہت خوبصورت بھی لگتے ہیں۔ یہ کبھی گندے میلے نہیں لگتے۔ عبدل کی بات اب صحیح تھی۔ میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بات بھی صحیح تھی کہ ایک مالی اتنے مہنگے قالین اپنے پورے گھر میں نہیں بچھا سکتا تھا۔ اب تو میں نے عبدالباری سے اپنا مدعا بیان کرنے کا ٹھان ہی لیا۔ عبدالباری، کیا تمہارے موکلات دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں؟ میری بات پر عبدالباری اور قصے سنانے لگ گیا۔ ہاں، کیوں نہیں، میرے موکلین نے آج تک دوسرے ملکوں سے بہت ساری چیزیں لا کر میری خدمت میں پیش کی ہیں، اور ان میں یہ ایک قالین بھی ہے۔ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے جنات کے بارے میں زیادہ کچھ بتایا نہیں کہ کہیں تم گھبرا نہ جاؤ۔ اب عبدالباری کے چہرے پر ایک عجیب پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے بھی کسی ملک سے کچھ منگوا دو تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ میری بات پر عبدالباری بے خوف ہو کر بولا، ہاں، کیوں نہیں، تم جو کہو گے میرے موکلین وہ کریں گے۔ تم میرے خاص مہمان ہو، اسی ناطے سے تم ان کے لیے بھی آقا کا درجہ رکھتے ہو۔ یہ کہہ کر عبدالباری نے مجھے حیران ہی کر دیا۔ کیا تم اس بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہو؟ ہاں بالکل۔ تم مجھے اپنا کام تو بتاؤ تمہیں کون سے ملک سے کیا چاہیے؟ یار، مجھے تو صرف گھاس چاہیے، وہ چاہے تم اسی ملک کے کسی ایسے حصے کی منگوا دو جس کے بارے میں پہلے یہاں تحقیق نہ ہوئی ہو، یا پھر کسی اور جگہ سے۔ مجھے بس اس بات سے غرض ہے کہ وہ گھاس اس یہاں کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس جگہ کو تو تم جانتے ہی ہو۔ میری بات پر عبدالباری ہنس پڑا۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ گھاس ہی تو ان جنات کا بسیرہ ہوتی ہے۔ یہ تو اکثر جنگلات میں رہتے ہیں، تمہیں آرام سے کسی بھی ملک کی گھاس مل جائے گی۔ بس تم یہ بتاؤ کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ میں نے عبدالباری کو گھاس کی سبھی خصوصیات بتا دیں۔ وہ حیران ہوا، بولا، ٹھیک ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں، تم آ کر 1 ہفتے بعد یہ گھاس مجھ سے لے جانا۔ میں نے کافی ساری گھاس عبدالباری سے مانگی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے مجھ سے جھوٹ بھی بولا تو میں اس پر تحقیق کروں گا، اور اگر اس نے مجھے غلط گھاس دی تو پھر میں کبھی بھی عبدالباری کو دوبارہ اس باغ میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دوں گا کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ایسی باتیں کرنے والے لوگوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور لوگوں کو نقصان دیتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فی الحال تو مجھے اس کے اس دعوے پر ہلکا سا یقین آ گیا تھا، اس لیے کہ وہ بہت پر اعتماد لگ رہا تھا۔ خیر، میں 2 ہفتہ اپنے امتحانات کی وجہ سے مصروف بھی تھا۔ اب میں نے کہیں گھومنے پھرنے جانا تھا۔ چھٹیوں کے 2 ہفتے گزارنے کے بعد جب میں واپس آ کر عبدالباری سے ملا تو وہ بہت خوش تھا۔ بولا، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ میں حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ اس کا شکریہ ادا کیا اور گھاس لے کر اپنی لیب میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ساری تصویریں اور نمونے دیکھ لیے، مگر یہ گھاس واقعی کسی اور ملک کی لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسٹریلیا یا پھر سوئٹزرلینڈ سے اس گھاس کو خاص طور پر منگوایا گیا ہو۔ پہلے تو مجھے شک تھا، پھر میں نے اپنے ایک استاد کو بتایا کہ میں نے یہ گھاس بیرون ملک سے ہی منگوائی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، اس لیے پہلے آپ چیک کر کے بتا دیں کہ یہ گھاس واقعی کسی بیرون ملک کی ہے یا نہیں۔ میں نے یہ بات اپنے استاد کو بتائی۔ انہوں نے بڑے شوق سے اس گھاس کو چیک کیا۔ میرے پروفیسر نے بتایا کہ یہ گھاس آسٹریلیا کے کسی جنگل کی ہے۔ ان کو اس جنگل کا صحیح نام نہیں پتہ تھا، لیکن بہرحال یہ سرد علاقوں میں اگنے والی گھاس تھی۔ ایسے سرد علاقے ہمارے ملک میں نہیں تھے جہاں اتنی شدت کی برف بھی پڑے اور پھر گھاس بھی اگے۔ یہ گھاس بہت مضبوط قسم کی تھی۔ میں نے یہ سنا تو میں بڑا حیران ہوا۔ استاد نے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے منگوائی؟ میں نے انہیں اپنے کسی چچا کا نام لے کر کہا کہ وہ آسٹریلیا میں ڈرائیور کا کام کرتے ہیں، انہوں نے ہی مجھے یہ گھاس لا کر دی ہے۔
بڑا خوش ہوئے، تحقیق کا عمل شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں عبدالباری کے گھر گیا، اس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ وہ کہنے لگا میں آئندہ بھی آپ کا کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں، مگر عبدالباری کا یہ لہجہ پراسراریت مجھے کچھ مشکوک سی لگی۔ پھر مجھے کریم کی وہ بات یاد آئی کہ آج کل کچھ بھی مفت نہیں ملتا، جب بھی کوئی کسی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو بدلے میں وہ ضرور کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ میں نے عبدالباری سے گھاس لینے کے بعد ملاقات اور بات چیت ذرا کم کر دی، کیونکہ ایسے لوگوں سے انسان جتنا محتاط رہے اتنا ہی اچھا ہے کہ ایسے لوگ جب دشمنی پر اتر آئیں تو برباد کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔